پیغام سیام۔ الحمدللہ علی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ والتابعین نہجہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھکر نیٹ ورک کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن پیغام ماہ سیام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ 2 رمضان مبارک کے خصوصی پیغام جس کا عنوان ہے اہل بیت اطہار کا رمضان المبارک۔ یہ موضوع اپنی وسعت کے اعتبار سے بڑا وسیع ہے، لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے اختصار کے ساتھ ایک ہی واقعہ اہل بیت اطہار کا وہ آپ کے سامنے پیش کر کے اس پر چند گزارشات پیش کروں گا۔ اگرچہ یہ واقعہ خاص رمضان المبارک سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن اس واقعے کے اندر روزوں کے ساتھ جو معاملات جڑے ہیں اس کا بیان ضرور موجود ہے۔ یہ واقعہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، تفاسیر کے اندر بھی موجود ہے کیونکہ اس کا ذکر اشارتاً قرآن مجید کے اندر ہے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کم سنی کی عالم میں جب آپ کم عمر تھے، آپ کو بخار ہوا تو حضرت سیدہ فدا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی صحت یابی کے لیے 3 روزوں کی منت مانی۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے آپ کو صحت عطا فرمائی، تو جب روزے رکھنے کا وقت آیا تو گھر کے دیگر افراد نے بھی روزے کی نیت کی، بشمول مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ جب آپ نے روزہ رکھا اور مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا ایک یہودی کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں سے 3 سا جو کے لے کے آئے افطار کے لیے۔ 3 دن کا روزہ رکھا گیا اور یہ 3 سا روزانہ کے ایک دن کے روزہ کے افطار کے لیے ایک سا رکھا گیا۔ جب پہلا دن آیا اور افطار کا وقت ہوا اور وہ کھانا تیار ہو چکا تھا، لیکن عین افطاری کے وقت دروازے پہ دستک ہوئی اور ایک سائل نے یوں صدا دی کہ میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ جو کھانا تیار کیا تھا اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر نامدار کے لیے، وہ کھانا اٹھایا اور دروازے پہ آئے ہوئے مسکین سائل کو دے دیا اور وہ دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا گیا اور جب پھر افطار کا وقت ہوا، اسی طرح دروازے پہ سائل آیا اور اس نے صدا دی کہ میں یتیم ہوں، مجھے کھانا کھلانے کے لیے کھانا کھلایا جائے، مجھے کھانے کے لیے کچھ دیا جائے۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ جو کچھ کھانا تیار کیا تھا سارا اٹھا کے اس یتیم کو دے دیا۔ تیسرے دن پھر روزہ رکھا گیا اور جب افطار کا وقت ہوا تو اسی طرح دروازے کے اوپر سائل آیا اور صدا دی، قیدی ہوں، کوئی کھانا کھلا دے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے افطار کے لیے تیار کیا ہوا اپنا سارا سامان اس قیدی کو اٹھا کے دے دیا، اور یوں آپ نے اور آپ کے خاندان نے 3 دن پانی سے روزہ افطار فرمایا۔ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یہ وہ شہزادی ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کی جن کے شان کے لیے قیامت کے دن صدا دی جائے گی، اہل محشر نگاہوں کو جھکا لو، محمد عربی کی شہزادی 70,000 حوروں کے جھرپٹ میں گزرنے والی ہے۔ مگر جب اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے اور افطار کے وقت بالخصوص کس کو حاجت نہیں ہوتی کھانے کی، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ ہم انتظار میں ہوتے ہیں سائرن بجے، ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ افطار کا وقت ہو اور ہم کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائیں، لیکن قربان جائیے اس گھرانے پر جنہوں نے اپنے کھانے پر غربا کو، مساکین کے، یتیما کے اور غریبوں کے کھانے کو ترجیح دی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس دن پہلے دن کھانا دیا گیا تو شہزادوں نے دوسرے دن جب کھانا دیا گیا تو شہزادوں نے عرض کیا، امی جان آپ بھی تو روزے سے ہیں، آپ بھی تو بھوکی ہیں۔ تو سیدہ فرمانے لگی، میں 2 دن کی بھوکی ہوں، جبکہ صدا دینے والا کہہ رہا ہے میں 3 دن کا بھوکا ہوں۔
لہٰذا اس لیے اس کھانے پر مجھ سے زیادہ اس صدا دینے والے کا حق ہے۔ سامعین ذی احتشام، ناظرین کرام، غور کیجئے، میرے دسترخوان پر افطار کے وقت ہر طرح کی نعمت موجود ہو اور میرے پڑوسی کے پاس فقط افطار کے لیے صرف اور صرف پانی موجود ہو، میرے لیے باعث شرم و عار ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کھانا جب تیار کرو، اگر گوشت بناؤ تو 1 پلیٹ سالن کی پڑوسیوں کے ہاں بھی دو، اگر اتنا نہیں کر سکتے تو شوربے میں اضافہ کر دو پانی کے ذریعے، گوشت نہیں دے سکتے تو شوربہ ہی پہنچا دو۔ اور تیسری چیز فرمایا اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا، کھانا ایسے وقت میں پکاؤ کہ اس کی خوشبو سے پڑوسیوں کے بچے تنگ نہ ہوں۔ غور کرنا ہے، اس رمضان مبارک کے اندر میری سحری میں، میری افطاری میں ہر قسم کی نعمت میرے پاس موجود ہوتی ہے۔ اہل بیت اطہار سے محبت کی بات ہم کر رہے ہیں، لیکن ان کی شانوں کا خطبہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے کردار کی جھلک بھی اپنے اندر لانے کی کوشش کیجیے۔ ان ہستیوں نے کس طرح امت کا خیال رکھا، ہمیشہ اپنے معاملات پر، اپنی بھوک پر امت کی بھوک کو ترجیح دی۔ اور یہ آج پھر یہ ہمارے لیے موقع ہے، رمضان مبارک کے ایام کے اندر ہم صدقہ و خیرات کریں، اور صدقہ و خیرات کے ساتھ ساتھ امت کا خیال بھی کریں، پڑوسیوں کا خیال کرتے ہوئے خود کوشش کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہر شخص ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ سفید پوش ہوتا ہے، یہ ہمارا اپنا کام ہے۔ حضرت امام حسن کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے آپ سے سوال کیا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میرے گھر میں فاقے ہیں۔ تو امام حسن نے اس کی مدد بھی کی اور ساتھ معذرت بھی کرتے ہوئے فرمایا میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ تجھے مجھ تک آنا پڑا ہے، میں خود تجھ تک نہیں پہنچ سکا۔ یہ بات ائمہ اہل بیت اور شہزادگان رسول کی زندگیوں میں ہمیں اس طرح کے بہت سی باتیں ملتی ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ ان مقدس ہستیوں کا صدقہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک روایت کے مطابق جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ واقعہ جب مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیان کیا تو محبوب علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا علی جانتے ہو وہ سائل کون تھا؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا وہ جبریل تھا جو اللہ کے حکم سے 3 دن تک تمہارے دروازے پہ آتا رہا۔ کیا مطلب؟ یہ امتحان تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جس امتحان پر اہل بیت اطہار روزے کے ساتھ بھی پورے اترے۔ حالانکہ روزے کی حالت میں اور پھر جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، کسی کو اپنا سارا کھانا سب کچھ اٹھا کے دے دینا بڑے جگرے کی بات ہے۔ بہرحال ہم اتنا تو نہیں کر سکتے کہ اپنا سب کچھ دے دیں، لیکن یوں ضرور ہو سکتا ہے ہم روزانہ اپنے محلے کا ایک گھر افطار کے وقت چن لیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ ایک گھر کے اندر چند کھجوریں، کچھ افطار کا سامان میں بھیج دیا کروں گا، تو انشاءاللہ العزیز اس کی برکتیں بھی آپ دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کریم جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔